اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بغیر مومن نہیں کہلا سکتا۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، برمودہ 3 مارچ سن 2006۔ حضور عید اللہ فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس کے بغیر مومن نہیں کہلا سکتا۔ اور پھر یہ کہ نماز پڑھنی کس طرح ہے، سنوار کر ادا کرنی ہے۔ نماز کو جلدی جلدی اس لیے ادا نہیں کرنا کہ میں نے اس کے بعد اپنے دنیاوی جھمیلوں کو نمٹانا ہے۔ نماز سنوار کر پڑھنے میں بہت سے لوازمات شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنی جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے اور سستی اور کسل کو دور کیا جائے۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ جن گھروں میں نماز کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی، ان کے بچوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ صرف بچپنے میں ہی نہیں بلکہ بڑے ہو کر بھی، جوانی میں بھی اور اس کے بعد بھی، کہ ایک تو نمازوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور اگر کبھی کسی دوست کے ساتھ یا ویسے ہی مسجد میں آ گئے تو بغیر اس بات کا خیال رکھے کہ وضو قائم ہے یا نہیں، اگر نماز کھڑی دیکھیں گے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ظاہری اور باطنی صفائی کے لیے وضو ضروری ہے، اور یہ نماز سنوار کر پڑھنے کی پہلی شرط ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر اس بارے میں ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، سورہ المائدہ آیت 7، کہ اے مومنو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ بھی اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ بھی دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ تو اس حکم سے واضح ہو گیا کہ اگر پانی کی موجودگی ہے، اسلام اتنا سخت مذہب بھی نہیں، یہ وضو کی ساری شرط پانی کی موجودگی کے ساتھ ہے، تو وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں یہ صفائی کے لیے ضروری ہے وہاں نماز میں توجہ قائم کرنے کے لیے، پوری طرح ہوشیار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور وضو کرنے کے اہتمام سے نماز سے پہلے ہی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے حضور جانے لگا ہوں، اور دنیا داری کو جھٹک کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یا اس طرح پاک ہو کر حاضر ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اور مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی وہ تمام بدیاں دھل جاتی ہیں جن کا ارتکاب اس کی آنکھوں نے کیا ہو۔ پھر جب وہ اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کی وہ تمام غلطیاں دھل جاتی ہیں جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کی ہوں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے۔ پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کی وہ تمام غلطیاں پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ دھل جاتی ہیں جن کا اس کے پاؤں نے ارتکاب کیا ہو، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر نکلتا ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الطہارہ، باب خروج الخطا مع الوضو، حدیث نمبر 465۔ تو یہ ہے وضو کی اہمیت، لیکن اس سے یہ بھی مطلب نہیں لے لینا چاہیے کہ جان بوجھ کر غلطیاں کرتے رہو، بد نظریاں کرتے رہو، دوسروں کے حقوق مارتے رہو، اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتے رہو اور پھر وضو کر لو تو پاک ہو گئے۔ یہ بڑا واضح حکم ہے کہ اگر تم رحمان کے بندے ہو تو پھر اس کا خوف بھی دل میں رکھو۔ تو جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہوگا وہ عادی مجرم نہیں ہوگا، بلکہ انجانے میں جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور ان پر وہ فکر مند رہتا ہے، ان سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ پھر نماز کو سنوار کر ادا کرنے کے سلسلے میں ایک اہم بات وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ یہ وقت پر نماز پڑھنے کا احساس اور عادت ہی اس وصف کو نمایاں کرنے والی ہوگی کہ یہ انسان یا مومن بندہ نماز سنوار کر پڑھنے کی عادت اور خواہش رکھتا ہے، اور اس کو عادت بھی ہے۔ نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ النساء آیت 104، یعنی نماز یقیناً مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے،
اور یہ نمازوں کے اوقات 5 مقرر کیے گئے ہیں، اور بر وقت نماز کی ایک اہمیت ہے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حقیقت سے ہمیں آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت جو نماز کا حکم ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے وہ اپنے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ہر نماز کی اہمیت آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرمائی۔ اس وقت اس تفصیل میں تو جانا ممکن نہیں ہے، تاہم مختصر یہ کہ انسان کی زندگی مستقل بلاؤں اور مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، اور شیطان ہر وقت حملے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ پھر انسان کی زندگی میں مختلف کیفیات اور حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان بلاؤں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے اور شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور ان مختلف کیفیات اور حالات کے مطابق جو صورتحال پیدا ہوتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ دن کے 5 حصوں میں اللہ کے حضور حاضر ہوا جائے، اور جہاں انسان وقت پر نماز پڑھنے کی وجہ سے ان حملوں سے محفوظ رہے گا، وہاں روحانیت میں ترقی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا بھی ہوگا۔ بس ہر احمدی کو وقت پر نماز ادا کرنے کی پابندی کرنی چاہیے، اس کی اہمیت پر توجہ دینی چاہیے۔ اس زمانے میں جب ہر طرف مادیت کا دورہ ہے، اس طرف توجہ دینا اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ شیطان نت نئے طریقوں سے حملے کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل میں یہ وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اگر تم نے اس وقت اپنا فلاں دنیاوی کام نہ کیا تو نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے پہلے اس کام کو نپٹا لو۔ نماز کا وقت تو ہے، لیکن بعد میں اسے جمع کر کے پڑھ لینا۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ہر زمانے میں شیطان نے مختلف طریقوں سے حملے کرنے ہیں، ہر زمانے میں انسان کی مصروفیات مختلف ہونی ہیں، اس لیے فرمایا کہ ایسی نمازیں جو تمہاری سستیوں اور جو تمہاری دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے وقت پر ادا نہ ہونے کا احتمال ہو یا وہ احتمال رکھتی ہوں، ان کی خاص طور پر حفاظت کرو، کیونکہ پھر ایک نماز سے لاپرواہی آہستہ آہستہ باقی نمازوں سے بھی غافل کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سورہ البقرہ آیت 239، یعنی تم تمام نمازوں کا اور خصوصاً درمیانی نماز کا پورا خیال رکھو۔ انتخاب خطبہ فرمودہ حضور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، فرمودہ 3 مارچ سن 2006، آواز مرزا عمران احسن۔